مطلب بیان کیا. سن لو, تقوی کا مطلب ہے من چاہی چھوڑ دے, رب چاہی کو تھام لے. تقوی آئے گا, تقوی آئے گا, موت کے وقت کلمہ آئے گا, موت کے وقت کلمہ آئے گا, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کس کو چھوڑ دے؟ من چاہی. بولو کس کو چھوڑ دے؟ من چاہی کا مطلب کیا؟ جو ہماری مرضی میں آتا ہے اس کو, اور جو اللہ رسول کی مرضی میں آتا ہے اس کو. اس کا نام کیا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تقوی. بولو اس کا نام ہے تقوی. اور جس کو تقوی مل گیا, اللہ کی قسم اس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا. یہ بھی میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں 4 پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی. بولو اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ابھی جو بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا نا, بہت پیارا پڑھ رہا تھا, اس نے یہی پڑھا, یہی تقوی پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تو تقوی میرے دوستو سن لو, تقوی اپنی مرضی کو اٹھا کے پیچھے پٹک دے, اللہ اور مصطفیٰ کی مرضی کو آگے کر دے. تقوی آ گیا, موت کے وقت کلمہ مل گیا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو آسان سبق ہے, آج سے تقوی آ گیا. ہم سب بورسد والے مرد اور عورت انشاءاللہ آج یہ سعید بھائی والے محلے میں جمع ہیں, کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن شرط وہی رہے گی, کیا؟ پھر آواز سے نہیں بولو, کیا ابھی بھی آواز سے نہیں بولو, بولو اے سچا بولتے ہو نا, آج سے تھامو گے نا تقوی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقوی کو تھاما کہ نہیں تھاما؟ ہاں, ابھی جیسے مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم کا ہے, ہمارے شیخ الحدیث موٹی نرولی کے ماشاءاللہ, وہ ایک بات کو انہوں نے بہت شارٹ میں کہا لیکن بہت سمجھنے والی بات تھی کہ آج میری بیوی اور میرا اگر 1 سال کا بچہ, اور میں رہتا ہوں سورت میں, میرے کو کوئی بولے ایک گھر لے بورسد میں چھوڑ کے چلے جا, کس کو؟ میری بیوی کو. اور میں کہوں گا میں سورت میں میری بیوی کو اکیلا یہاں چھوڑ, حالانکہ بورسد میں سب پہچان والے, مولانا عبدالحق ہے, عباد اللہ ہے, اور میرے کو معلوم ہے کہ بورسد والے قاری احمد علی کی بیوی اس کو بہت احترام کی نظر سے دیکھیں گے, قاری احمد علی کا بچہ اس کو بہت وقار کی نظر سے دیکھیں گے. حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. سننا, حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے, بولو کہاں تھے؟ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ وہ بھی فلسطین میں, اور ان کا 1 سال کا بیٹا, 1 سال, کون؟ حضرت اسماعیل. کتنی عمر؟ 1 سال. یہ بھی کہاں؟ فلسطین. فلسطین یعنی بیت المقدس, جس کو یروشلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم آتا, ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لو, اپنے 1 سال کے بیٹے دودھ پیتے بچے کو لو, یہاں سے سفر شروع کرو. حضرت ابراہیم نے کہا کہاں جانا ہے؟ اللہ نے کہا 3,500 کلومیٹر دور جانا ہے. کتنا؟ 3,500. تو کہاں, لیکن اللہ کہاں جانا؟ اللہ نے کہا وہ جبرائیل آگے چلتے رہیں گے, ان کے پیچھے چلتے رہنا. معلوم ہے 3,500 کلومیٹر تک اپنی بیوی کو لے گئے, حضرت ہاجرہ کو, اور 1 سال کے بچے کو لے گئے. کون؟ بولو حضرت اسماعیل کو. لیکن جب جگہ پر گئے نا 3,500 کلومیٹر کے بعد جو میدان میں گئے, ایسا کھلا میدان, ایسا کھلا میدان, اور چاروں طرف پہاڑ, نہ انسان, نہ جنات, نہ چرندہ, نہ درندہ, نہ پرندہ, نہ پانی, نہ دانا, نہ کھیت, نہ باغ. اور اللہ کا حکم آتا, ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو اکیلا چھوڑ دو, سلام کلام بھی مت کرنا, جو اٹھنی پر آیا ہو ان کو اتارو, اسی اٹھنی پہ بیٹھ کر واپس آ جاؤ. میں سورت سے اپنی بیوی کو بورسد میں چھوڑنے کو تیار, اپنے 1 سال کے بچے کو یہاں بورسد میں چھوڑنے کو تیار نہیں, جبکہ یہاں سارے پہچان والے موجود ہیں. وہاں کوئی انسان ہے؟ وہ کھلے میدان میں کوئی جنات ہے, کوئی چرندہ, کوئی درندہ, کوئی پرندہ, نہ کھانا نہ پینا, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری بیوی جوان ہے اور میرا 1 سال کا بچہ ہے. اللہ نے فرمایا آگے بڑھو, آگے بڑھو, پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں. معلوم ہے حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کا کپڑا پکڑ لیا, اے ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں, یہ تمہارا بیٹا ہے, 1 سال کا بیٹا ہے. حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا, میرا کپڑا چھوڑ دو, میرا کپڑا چھوڑ دو. حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کپڑا چھوڑا, کہا جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو برباد نہیں ہونے دے گا. بتاؤ, حضرت ابراہیم نے من چاہی چھوڑ دی. کس کو چھوڑا؟ بیوی اور 1 سال کے بچے کو. کس کے حکم پر چلے گئے؟
اللہ نے بھی کیا بنا دیا؟ اسی جگہ کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا، اور جس جگہ پر چھوڑا تھا اسی جگہ پر اللہ نے کعبے کو بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چلو حضرت ابراہیم چلے گئے. اس سے مشکل بتا رہا ہوں، یہ تو بہت آسان ہے جو آپ نے سنا ہے، اس سے مشکل سنو. 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم واپس جاؤ. کہاں جاؤ؟ واپس جاؤ. اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے نا، کون؟ حضرت. اور کتنے سال کے بچے کو چھوڑ کر آئے تھے؟ 3 سال کے بعد جاؤ، واپس جاؤ، اپنے بیوی بچوں سے ملو. حضرت ابراہیم اتنے خوش کہ اللہ کا حکم ہے 3 سال کے بعد حاجرہ کو ملنا ہے. اور اب حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہوگی؟ 4 سال، کیونکہ 1 سال کا چھوڑ کے گئے تھے. اب تو ماں کا دودھ نہیں پیتے ہوں گے. 4 سال کے ہو گئے. حضرت ابراہیم اتنے خوش اپنی اٹھنی پر بیٹھے اور اٹھنی کو دھڑا دھڑ بھگایا یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں حضرت حاجرہ سامنے. اور حضرت حاجرہ کی بھی نظر پڑی، میرے شوہر ابراہیم آ رہے. اور حضرت حاجرہ کہتی اسماعیل تیرے ابو آ رہے. وہ 1 سال کے تھے، تم چلے گئے تو تم نہیں پہچانتے تھے. ابھی تم 4 سال کے ہو گئے، تمہارے ابو آ رہے. اللہ کا حکم آتا ہے جاؤ اپنی بیوی بچے کو ملو. مگر اٹھنی سے اترنا نہیں. اٹھنی سے کتنا مشکل کام ہے بھائی. 3 سال کے بعد کوئی اپنی بیوی کو مل رہا ہے، بچے کو مل رہا ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھنی سے اترنا نہیں. بس اٹھنی پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لو، اور اس وقت تک دیکھنا جب تک میں کہوں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جانا. ہم مانو میں حضرت ابراہیم آئے، پورے آنکھوں سے آنسو بھرے ہوئے تھے. کہا حاجرہ تو میری بے شک بیوی ہے، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا بیٹا اسماعیل بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ نے مجھے کہا اٹھنی پہ سے اترنا. معلوم ہے حضرت ابراہیم ایسے اٹھنی پر بیٹھ گئے جیسے بائک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بیٹھتا ہے. تو حضرت حاجرہ نے کیا کیا؟ ایک بڑا پتھر لے کر آئی، حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھا. کہا آپ کو اٹھنی سے اترنے سے منع کیا اللہ نے. پتھر رکھا، حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں اس پر رکھے. حضرت حاجرہ نے کہا بیوی ہوں، کم سے کم شوہر کے پاؤں کو تو دھلوا سکتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے پاؤں کو تو دھو سکتی ہوں. حضرت حاجرہ نے اتنی محبت کے ساتھ پانی لیا، زمزم کا پانی، اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کو بولو دھلا. جیسے پاؤں دھو گئے اللہ کی طرف سے حکم آیا اب بس چلو واپس. اب بیوی کو بھی نہیں ملنا، بچے کو بھی نہیں ملنا. اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم کیسا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے گئے ہوں گے. اور وہ جو پتھر حضرت حاجرہ نے رکھا تھا نا، جب کعبہ بنا ہے تو پہلا پتھر اسی کو رکھا گیا تھا. بولو سبحان اللہ. اور جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں گے نا، کعبے کے پاس آپ نے ایسا شیشہ دیکھا ہوگا، کانچ کا شیشہ، اس میں 2 پاؤں نظر آتے. لوگ کہتے حضرت ابراہیم کے پاؤں ہے. یہ وہی پاؤں ہے جب حضرت حاجرہ نے دھلوائے تھے. بولو سبحان اللہ. وہی پاؤں کے نشان ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہی پاؤں ہے میرے دوستو. اب بتاؤ 3 سال کے بعد کوئی اپنی بیوی کو دیکھے اور اپنے 1 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ ہوئے، اللہ کا ہاتھ نہیں لگانے کا، بیوی کو بس دیکھ لیا چلو. حضرت ابراہیم اتنا روئے. اللہ نے فرمایا نہیں، تقویٰ. اپنے دل کی بات کو چھوڑو، اللہ کی بات کو تھام لو. چلے گئے. بولو حضرت ابراہیم چلے گئے. پھر 3 سال گزرے. کتنے؟ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ. تو کہا اللہ اب بھی ویسا ہی معاملہ، بیوی کو نہیں دیکھنے کا، بچے کو نہیں. اللہ نے کہا اب رہنے کا، فیملی کے ساتھ رہنے کا. 3 سال کے بعد آئے. اب بتاؤ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہو گئی؟ ارے بولو کتنی سی عمر ہو گئی؟ 7 سال ہو گئی. آ گئے حضرت ابراہیم آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ. حضرت حاجرہ بھی ہے. اور حضرت ایک رات اللہ کہتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. بیٹے کے گلے پہ پھر امتحان. اللہ اور حضرت ابراہیم نے پوچھا بھی اللہ میں چلاؤں گا، میرے بیٹے اسماعیل 7 سال کا، میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا، لیکن اللہ کوئی قصور تو بتا. اللہ نے کہا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو کہا پھر اللہ کیوں مارنے کا؟ اللہ نے فرمایا من چاہی چھوڑنے کا، میرے بات کو پکڑ لینے کا. من چاہی چھوڑ دے رب چاہی پر. اور پھر حضرت ابراہیم وہ منزل کو بھی طے کرتے جو بہت بڑا امتحان ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. میرے پیارو
آج میں ایک ہی بات لے کر آیا ہوں. حضرت ابراہیم بہت بڑے تھے نا. ارے بولو بہت. ارے ہاں تو بولو. اتنے بڑے تھے حضرت ابراہیم کہ امتحان بھی ان کا بہت بڑا تھا. ہمارا کو اللہ نے ایسا امتحان لیا. ہم چھوٹے, ہم کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے اعمال کمزور ہے, ہمارا جسم کمزور ہے. اللہ نے کبھی ہم کو نہیں کہا کہ بیوی کو الگ چھوڑ دے, بیٹے کو الگ چھوڑ دے. کہا اللہ نے؟ یہ شریعت میں کہا کہ بیوی کو الگ چھوڑ دے, بلکہ اللہ نے فرمایا لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. اللہ نے فرمایا نہیں, تیرا بھی حق ہے, تیری بیوی کا بھی حق ہے, تیرے بچوں کا بھی حق ہے. ایک بیوی کے ساتھ کیسے رہنے کا, ایک بچوں کے ساتھ کیسے رہنے کا. باپ بنے گا تو کیسا بنے گا, بیٹا بنے گا تو کیسا بنے گا, شوہر بنے گا تو کیسا بنے گا, بیوی بنے گی تو کیسی بنے گی. اللہ نے یہاں کبھی نہیں کہا کہ بیوی کو الگ کرنا, بچے کو الگ کرنا. اچھا کبھی ہم کو ایسا امتحان دیا کہ بیوی کے پاس جانے کا مگر زیادہ دیکھنے کا نہیں کہا؟ ارے بولو کہا نہیں. کبھی ایسا کہا کہ بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنے کا؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارا شوہر وہ ہوتا ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ مسکراتا ہے, بیوی مسکراتی, دونوں کا مسکرانا ہوتا ہے. یقیناً اللہ آسمان سے رحمت کے فیصلے اتارتا ہوگا. ہمارے لیے ایسا کوئی امتحان ہوا نہیں. ہم کو کبھی کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, ارے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بلکہ ہم کو تو حکم دیا بیٹے کو مارنے کا نہیں, بغیر قصور کے گھر میں چلانے کا نہیں, بغیر قصور کے غصے نہیں ہونے کا, بلکہ اگر بیٹے نے غلطی کر دیا پیار محبت سے بیٹے کو بلا سمجھا دے. اللہ فرماتے تو کسی کی غلطی کو معاف کرے گا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے دوستو, ہمارے پاس بڑا امتحان نہیں آیا, لیکن تقویٰ تو ہم کو بھی کرنا ہے. اسی لیے ہمارے پاس روزے رکھوائے, ہمارے پاس حج کروایا, ہمارے پاس قربانی کروائی جا رہی ہے. پھر بولو مقصد کیا ہے؟ کون کون تیار ہے تقوی کے لیے؟ اور تقوی کا مطلب میں نے سمجھا دیا, اپنی مرضی, آواز نہیں آ رہی, اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی. جیسے آپ لوگ سیلون میں جاتے ہو, بورسد والے ہاں بولو یا نہ بولو؟ نہ بولو تو میں اتر کے چلا جاؤں, میرا کھانا ہو گیا. جاتے ہو سیلون میں؟ جاتے ہو, جاتے ہو, اور جا کر وہاں کرسی پر بیٹھتے اور کہتے کیا داڑھی, وہ بھی تیار ہے. وہ حجام, وہ باربر, وہ سیلون والا, وہ اسی لیے تو دکان کھولا ہے. جیسا وہ بلیڈ یہاں پر رکھتا ہے اس کو فوراً آئینے میں دیکھ کر کہو یہ من چاہیے, یہ میرا دل چاہتا ہے, میرا نبی نہیں چاہتا ہے, میرا اللہ نہیں چاہتا ہے, میرا نبی نہیں چاہتا ہے. میرا نبی تو قیامت میں پوچھے گا میرا امتی, تو میرا امتی تھا, میرے چہرے کو کیوں توڑتا تھا, میرے چہرے کو کیوں چھوڑتا تھا, میرے چہرے کا مذاق کیوں اڑاتا تھا؟ بس آپ نے اسی وقت سیلون والے کو کہا تیرا کتنا پیسہ ہوا؟ کہا 300 روپیہ لے, 300 روپیہ لے, لیکن نہیں یہاں بلیڈ مت لگانا, بلیڈ مت لگانا. آپ کرسی کو چھوڑ کے آ گئے. نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں داڑھی نکالوں, لیکن میرا نبی قیامت میں مجھے نہیں پہچانیں گے, میرا نبی مجھے قیامت میں نہیں پہچانے گا. آپ اتر کر چلے گئے, آسمان سے آواز آئے گی تقویٰ, پھر آواز آئے گی موت کے وقت کلمہ, پھر آواز آئے گی بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ ہو گیا. بہت سمجھنے والی بات ہے میرے پیاروں, بہت سمجھنے والی بات ہے. یہ تو میں نے داڑھی کی مثال دی ہے, باقی ہر قدم قدم پر سوچو میری مرضی کو پیچھے رکھنا, اللہ رسول کی مرضی کو. اچھا حضرت ابراہیم نے بہت بڑے بڑے امتحان دیے نا, ارے ہاں بولو نا. اور اللہ نے ان سے کیا کام لیا؟ کعبہ بنانے والے کون؟ یہ بھی امتحان. کعبہ بنانے والے کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل, کیونکہ حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو گئے, حضرت ابراہیم تو تھے ہی بڑے. اللہ نے کہا دونوں ابا بیٹے کیا بنائیں گے؟ اچھا کعبہ بنا دیا. ارے بولو کعبہ. جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے کہا کہ ہم نے کعبہ بنایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم میرے خلیل اللہ ہو, اسماعیل تم میرے ذبیح اللہ ہو. اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی بھی تعریف کی, اور اللہ نے قرآن میں حضرت اسماعیل کی بھی تعریف. قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ارے کوئی میرے ابراہیم کو دیکھو, ان سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں, اور میرے بہت پیارے نبی ہے. بولو کون؟ حضرت. اور حضرت اسماعیل کی بھی تعریف کی اللہ نے. لوگوں کو اکثر نہیں معلوم ہے, لیکن قرآن میں اللہ نے حضرت اسماعیل کی تعریف کی 16ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ
والوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اللہ کہتا ہے کوئی میرے پیغمبر اسماعیل کو دیکھو، 7 سال کی عمر میں ہم نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، یہ وعدے کے پکے ہیں، یہ رسول ہے، نبی ہے. اور جب یہ بڑے ہو گئے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور آخر میں اللہ کہتے ہیں اسماعیل تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. دونوں نے مل کر کیا بنایا؟ آواز نہیں آ رہی بورسد والے، بولو کیا بنایا؟ جب کعبہ بن گیا تو اللہ نے فرمایا خلیل اللہ کعبہ بنائے، ذبیح اللہ کون؟ کعبہ بنائے. کہاں؟ اللہ نے کہا قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا مجھ سے مانگو، قبول کر تو میں قبول کروں گا. اپنی مرضی نہیں چلے گی. کعبہ بنا دیا خوش، اسماعیل کعبہ بنا دیا خوش نہیں، مجھ سے کہو قبول کر تاکہ تمہاری من چاہی ختم ہوگی اور رب چاہی سامنے آ جائے گی. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کعبہ بنانے کا ذکر آیا فوراً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اللہ قبول کر لینا، اللہ بنا دیا، کعبہ بنا دیا. اللہ قیامت تک لوگ آ کے طواف کریں گے. اللہ لوگ طواف کرنے کے لیے یہاں ترستے ہوں گے. اللہ لوگوں کے آنسو تڑپتے ہوں گے. اللہ یہاں آنے کے لیے لوگ کتنا بھکاری کی طرح تیرے سامنے بھیک مانگیں گے. اللہ نے کہا بھلے بنایا، پہلے مجھ سے کہو کہ میں قبول کروں. دونوں نے کہا اللہ قبول کرو گے. اللہ نے کہا جاؤ قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. اس کو بھی قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بولو ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنا دیا، اسماعیل ذبیح اللہ نے کعبہ بنا دیا، مگر دونوں نے کہا اللہ قبول کرو گے. اللہ نے کہا جاؤ میں نے قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہم سب کو کون سا سبق دے کر گئے؟ تقویٰ. آج کون کون بورسد میں تیار ہے؟ ارے میرے کو بات ختم کرنے جانا ہے. بولو تقویٰ تیار ہے؟ اچھا نہیں سمجھ میں آیا کہ اور سمجھاؤں؟ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی. اب تو سمجھ میں آ گیا. اور میں نے وہ سیلون والی مثال بھی تو آپ کو دی نا، بلکہ ٹوپی اتارو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. مولانا عبداللہ بورسد والے ٹوپی اتارے تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. اپنی مرضی چلتی کہ اللہ کی مرضی، کیونکہ ٹوپی اتارو تو بال کی سٹائل دیکھو، آہا وہ خان تو پیچھے رہ گیا، اصل خان تو بورسد میں پیدا ہوا ہے. یہ ٹوپی جیسے عباد اللہ اتارو نا، یہاں بھی بال نہیں، یہاں بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور یہاں آگے ایسے ایسے بال ہے. اور یہ ہمارا جوان باقاعدہ بائک پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں مانو یوں اتر کے یوں. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی بولے گی کبھی آئی لو یو نہیں بولو گی. کتنا خراب دکھتا ہے، کارٹون جیسا دکھتا ہے بھائی. تو یہ جو ہم بال بناتے نا، ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں اور اوپر گچا، یہ اپنی مرضی. اور اللہ رسول کی مرضی الگ طریقہ ہے. کون تیار ہے آج سے اپنی مرضی چھوڑے گا، اللہ رسول کی مرضی پر آ جائے گا تو کیا مل جائے گا؟ بولو کیا ملے گا؟ تقویٰ. تقویٰ ملے گا تو موت کے وقت کلمہ، کلمہ ملے گا تو بغیر حساب و کتاب کے. اور ایک بات بہت عجیب بتاؤں آپ کو، بہت پیاری بات بتاؤ. حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو ہے نا پیغمبر، بہت اولو العزم پیغمبر ہے. لیکن معلوم ہے صحابہ کرام پوری رات روئے ہیں جب یہ پتا چلا کہ قیامت آئے گی نا. ارے ہاں بولو نا، قیامت آئے گی نا. آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. یہ سورج ختم، چاند ختم، زمین آسمان ختم، پہاڑ ختم. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. قیامت کا عجیب دھماکہ ہوگا. لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے. ارے بولو لمبے. اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کہاں ہے، آپ کی امت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے.
میرے کو نہیں معلوم میری امت. اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے. باقی میرے کو تیرے حوالے. اللہ وہ سب تھے امتی تیرے حوالے. میری جان بچا لے اللہ, قیامت کا دن ہے, میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ, میرے کو آگ سے بچا لے اللہ, تیرے غصے سے بچا لے. معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ, حضرت اسماعیل کا, حضرت یوسف کا, حضرت یعقوب کا, حضرت سلیمان, جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں. کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اللہ میرے کو بچا لے اللہ, میرے کو امت کہاں ہے؟ کہا ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ, امت تیرے حوالے. معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے, میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے امت کہیں ہوگی, آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی. تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا, میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا, اشارہ کرتا جاؤں گا, اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو, کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا. پل صراط, جو پل بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, جس پر سے سب کو گزرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ برج بنا ہوا ہے, اس پر سے سب کو گزرنا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا, میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے, اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا, جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے, اللہ میرے امتی آ رہے, ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت, ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا. کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے, اللہ میری امت کو آنے دے, اللہ میری امت کو آنے دے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی, اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو, ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے, ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی. یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے, مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے, میرے صدقے میں پیتا ہے, میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے, میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے, میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا, محمد کے صدقے پلایا, محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا. اے میرے دوستو, ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. اے سچ بتاؤ, میں آخری بات بتا دوں, ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے, پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے, اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ ہو, نہیں بلند آواز سے صلی اللہ ہو. یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, مکے سے کیسے نکالا جائے, مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا تو ایک نے کیا کہا, رے چھوڑ دو, شاعر ہے وہ تو. شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا وہ تو کاہن ہے, کاہن یعنی نجومی, نجومی ہے نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا, رے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نا جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے, مجنون. بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر, ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں, یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو وہ دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے ہوئے,
تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت, ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلاؤ ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو یہ مکہ والوں نے کیا کہا, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں, تو کیا ہے کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں صفی یہ شہی. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بولنا, میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم ہے کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے, تم ہی ملے رسول بنانے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. وہ معلوم ہے نا ایسا یوں ہاتھ دیکھتا ہے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو. وہ اٹھ گئے, کہا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے, کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جھاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بولا, قاری احمد علی کے نام مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. کہا وہ, انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا, اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. او درخت اپنی جگہ سے اٹھا, ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا, اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے. اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا. صرف وہ درخت آیا نہیں, آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا, بولو سبحان. جھک گیا, نبی کے سامنے جھک گیا, سجدے میں جھک گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو. وہ درخت سجدے سے اٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ. وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ. بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا. اچھا سننا, درخت چلا گیا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, درخت چلا گیا. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا, وہ تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہ کلمہ پڑھا دو نا میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کلمہ, کا کلمہ, تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے. کہ یہی تو غلطی ہوئی, میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو, یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو, بولو سبحان اللہ. تو ہاں اب سننا پورا بور سے سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے, کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں, لگی ایمان کیوں لا رہے. کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا کوئی کمال نہیں تھا, وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. درخت کو بلاتے بھی ہے اور درخت کو واپس
بیچتے بھی کمال نہیں تھا، لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا دستور ہے، درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے۔ درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا، نبی کے سوا۔ اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا، میرے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے پیارو اب سننا، اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا، کعبے کے پاس لے گئے، کہا وضو کر لے، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچا لیا، تو بھی 2 رکعت میرے ساتھ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ لے، اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں بہت دیر کے بعد وہ جانے لگے۔ اچھا وہ جانے لگے نا اپنے اونٹ پر، تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ آئے، وہ مکہ والے آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آقا بن کے گیا تھا، غلام بن کے آیا۔ آقا بن کے گیا تھا، محمد کا غلام بن کے آیا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیسے کا کیا؟ تھیلی لیا، کہا لو، اس کے بدلے میں کعبے کے سامنے میرے نبی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے میرے دوستو۔ اب میں بات ختم